الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها عبرة ولا تقولوا ما يسخط الرب. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نیک بندو، آج میں نے جو آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جو قبروں کی زیارت کے تعلق سے ہے. آج کل ہمارے اپنے اندر مسلمان بھائیوں کے اندر کچھ پیٹ پالنے والے مولوی جو دین کو تجارت سمجھتے ہیں، یہی ان کی کمائی کا ذریعہ ہے. دین کے تاجر، قبروں کے بیوپاری، ان لوگوں نے دین کو ایسا تبدیل کر دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آقا علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے. پہلے حدیث کا ترجمہ سنیں. یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مستدرک حاکم اور کیا کہتے ہیں کہ مسند احمد وغیرہ کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، خبردار اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ اس کے اندر عبرت ہے، اس کے اندر نصیحت ہے. حلوہ ملائی کا نہیں بتایا میرے پیاروں. آپ حدیث کو غور سے سنیں، سب کچھ سمجھ جائیں گے. کسی مسلک سے ہو کر کے نہ سنیں، مسلمان بن کر کے سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آمنا و صدقنا کہہ کر کے قبول کر لیں. آپ مسلمان ہیں. مسلک بنانے والے لوگ دنیا میں بعد میں آنے والے لوگ ہیں. مسلک بنا کر کے فرقے بنا کر کے اس امت کو ایسا تقسیم کر دیا کیونکہ اس سے انہوں نے اپنا رزق وابستہ کر لیا ہے، کمائی اسی سے ہے. جتنا گمراہ کریں گے، جتنا بھرمت کریں گے، جتنا آپ کو براہمنوں کی طریقے سے، پنڈتوں کی طریقے سے ڈرا لے جائیں گے کہ آپ ایسا نہیں کرو گے تو فلاں دیوی ناراض ہو جائے گی، پھر تمہارے اوپر چاکی پھاٹ پڑے گی، مصیبتیں آ جائیں گی. اسی طریقے سے آج جو مسلمانوں میں براہمن ہے، پنڈت ہے، وہ مسلمانوں کو ڈرا لیتے ہیں اور ڈرا کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں. ناجائز طریقے سے عام پبلک کا سیدھی سادھی جنتا کا پیسہ اپنے جیبوں میں ڈال لیتے ہیں. میرے پیاروں، آپ علیہ السلام نے قبروں کی زیارت روکی. پہلے کیوں؟ کہ لوگ شروع میں ایمان لے آئے تھے، اور جس وقت ایمان لے آئے تھے اس وقت لوگوں کے اندر قبروں سے امیدیں تھیں. لوگ قبروں سے امیدیں لگاتے تھے، ان کے قبروں پر اکٹھا ہوتے تھے انہی کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ دل سے وہ ساری چیزیں نکل جائیں جو زمانے جاہلیت میں ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی. اس لیے آپ علیہ السلام نے ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے لوگوں کو روک دیا تاکہ وہ اپنی عادت کے مطابق قبروں سے اپنی امیدیں نہ لگا بیٹھے. پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ہمارے صحابہ کا ایمان مضبوط ہو گیا، ایمان اسلام کی تعلیم کافی ان تک پہنچ چکی، مکمل ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے کہا: میں نے تم کو پہلے روکا تھا اور اب اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبروں کی زیارت کرو. یہی نہیں، کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا. کیا بتلایا؟ فَإِنَّهَا عِبْرَةٌ. قبروں کو دیکھو گے تو عبرت حاصل کرو گے. جب آپ دیکھیں گے، قبرستان میں جائیں گے، فَزُورُوا الْقُبُورِ. کیا کہا؟ قبروں کی زیارت کرو. قبر نہیں، مزار نہیں، یاد رکھنا. ایک خاص نہیں کیا، بلکہ قبرستان کی زیارت کا، جہاں بہت سارے امیر، غریب، مسکین، فقیر، ہر شخص کی قبریں موجود ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا ایسے قبرستان کا یا ایسی جگہوں کا زیارت کرو جہاں پر قبریں موجود ہیں. عبرہ، فَإِنَّهَا عِبْرَةٌ.
وہاں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کیسے؟ جب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب تھے، بہت بڑے تاجر تھے، یہ ہمارے گاؤں کے زمیندار تھے، یہ ہمارے گاؤں کے سیٹھ صاحب تھے، یہ ہمارے گاؤں کے چودھری اور پردھان تھے، یہ منتری اور وزیر تھے، آج اسی 2 گز زمین میں وہ بھی دفن ہے اور بازو ہی میں اس کے ایک مسکین بھی دفن ہے، ایک فقیر بھی دفن ہے، ایک عام سا ناگرک، ایک عام سا آدمی بھی وہی دفن ہے جہاں وہ بڑا آدمی، بڑا پیسے والا، بڑا شہرت والا اور رتبے والا موجود ہے۔ وہیں قریب میں دیکھیں گے کہیں آپ کے دادا پردادا بھی موجود ہوں گے، تو وہاں عبرت ہوگی کہ ان بڑوں کا کیا حال ہے، یہی حال تو ہم سب غریبوں کا بھی ہونا ہے۔ وہاں عبرت ہوگی، نصیحت ملے گی۔ لیکن جن قبروں پر، جن مزاروں پر رنگ برنگی لائٹیں ہوں، کمکمے ہوں، دل کو لبھا دینے والے سنگ مرمر ہوں، اٹکھیلی کھاتیاں لڑکیاں چکر مارتی ہوں، مردوں اور لڑکیوں کا اختلاط ہو، ڈھول اور تاشے بجتے ہوں، قوال قوالیاں گاتا ہو، وہاں پر عبرت نہیں آئٹم ملتی ہے، عبرت نہیں ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کیوں؟ فإنها ترق القلب وتدمع العین۔ آپ علیہ السلام نے تو ہمیں بتلا دیا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اور اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ وہاں دل کو رقت آمیز بنانے والی چیزیں ہیں، دل کو نرم کر دے گی وہ قبریں۔ جب آپ ان بڑے بڑے لوگوں سے لے کر مسکینوں کی قبریں ٹوٹی پھوٹی دیکھو گے تو وہاں پر دل نرم ہو جائے گا، دل جاگ جائے گا، آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ تب آپ علیہ السلام نے کہا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ، اسی طریقے سے تم کو وہاں پر آخرت یاد آئے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَلَا تَقُولُوا مَا يَسْخَطُ الرَّبُّ، قبروں پر جا کر کے، قبرستان میں جا کر کے ایسی کوئی بات نہ کہو جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہو۔ میرے پیارو ذرا غور کرو، جو آج ہمارے قبرستان کا نہیں بلکہ مزاروں کا حال ہے، لوگ قبرستان نہیں جاتے، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ آپ سننے والے میرے بھائی، اور جن تک میری ویڈیو پہنچی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے خود پوچھو کہ کیا آپ اپنے ہر ہفتے، ہر مہینے اپنے باپ کی، اپنے دادا کی، پردادا کی قبروں پہ جاتے ہو جن کی پراپرٹیوں پر ناز کر رہے ہو، جن کا حق تم پر ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، جن کی پراپرٹیوں کو، مال کو تم استعمال کر رہے ہو، جن کے زمین پر تم نے گھر بنایا ہے، دادا پردادا کی قبروں کی زیارت کیا، ان کے لیے دعائیں کی، اور جواب آئے گا کہ نئی قبر بھی نہیں پہچانتے کہ میرے دادا پردادا کی قبر کون سی ہے۔ لیکن دور دور مزاروں کی زیارت کریں گے اور اسی حدیث کے پہلے ٹکڑے کو سہارا بنائیں گے۔ مولویوں کی ایک بہت بڑی چوری یہ بھی ہے ان پہ پلو مولویوں کی، ان حرام خور مولویوں کی، کہ انہوں نے حدیث کو پورا نہیں بتایا۔ جہاں پر آپ علیہ السلام نے مقصد بتایا قبرستان کی، قبروں کی زیارت کی، کہ وہاں عبرت ملے گی، نصیحت ملے گی، دل نرم ہوگا، اور ایک دوسرے حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا فَزُورُ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبروں کی زیارت کرو، وہاں اپنی موت یاد آئے گی۔ میرے پیارو، آپ خود مسلک سے اوپر اٹھ کر کے فیصلہ کرو، جہاں پر لڑکیاں گھومتی ہوں بنی سوری ہوئی، زلفیں ان کی بل کھاتی ہوئی، جہاں پر سج دھج کر کے عورتیں چلتی ہوں، جہاں پر قوالیاں گائی جاتی ہوں، جہاں پر اچھی سے اچھی لائٹیں لگی ہوں، جہاں پر کھانے اور بریانیوں کی مہک آتی ہو، وہاں پر موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، دل نرم ہوگا،
آنکھوں سے آنسو ان قبروں کو، ان مزاروں کو دیکھ کر بہیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر تو نظریں ایسی دو چار ہوتی ہے کہ دنیا بول جاتا ہے، وہی سامنے والی ہی دکھتی ہے۔ آپ بھی جا کر کے دیکھو، میں نے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آپ علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ اس کے اندر عبرت و نصیحت ہے۔ عبرت و نصیحت جب ملے گی جب قبریں مٹی کی ہوں گی، ٹوٹی پھوٹی ہوں گی، ان کے کوئی امتیاز نہیں ہوگا بڑے چھوٹے کا، تو یہاں عبرت اور نصیحت ملے گی کہ سیٹھ صاحب بھی اسی مٹی میں، مسکین اور وزیر اور فقیر بھی اسی مٹی میں، 2 گز زمین کے۔ تو ہمارا کیا وقعت اور کیا قیمت ہے، تو بندے کو عبرت اور نصیحت ملے گی۔ لیکن جہاں پر خوبصورت سے خوبصورت چیزیں موجود ہوں، سنگ مرمر دلوں کو لبھانے والے، آنکھوں کو چکا چوند کرنے والے سنگ مرمر ہوں گے، تو وہاں پہ عبرت نہیں حاصل ہوگی، وہاں پر موت یاد نہیں آئے گی، وہاں پر آخرت نہیں یاد آئے گی، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، دل نرم نہیں ہوگا، بلکہ دل تو اور دنیا کی طرف راغب ہو جائے گا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے آئی ہوئی لڑکیاں آپ کے سامنے ہوگی، جہاں پر حجروں میں، تنہائیوں میں لڑکیاں جاتی ہوں پیروں فقیروں کے پاس، وہاں پر موت نہیں یاد آئے گی، وہ جگہ یاد آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے، میں بھی چلوں، میرا بھی نصیب ایسے ہو جائے۔ میرے پیارو، اس لیے آپ علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، قبروں کی زیارت کا جو مقصد بتایا ہے، سب سے پہلا مقصد، پہلا فائدہ جو یہ ہے کہ موت یاد آئے گی، آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی، آنکھوں سے آنسو بہیں گے ان قبروں کو، ان وحشتناک حالات کو دیکھ کر کے، وہاں پر ایک خوف آئے گا کہ ہمیں بھی اس تنہائی والے گھر میں آنا ہے، جہاں کسی کا کوئی سپورٹ، کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ہمارے تب دل نرم ہوں گے، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، پھر اس کے بعد ہی ہماری موت یاد آئے گی اور آخرت کی تیاری ہوگی۔ دوسرا فائدہ جو اس سے ہے، آپ علیہ السلام نے قبرستان میں مدفون لوگوں کے لیے خود اپنے قریبی، اپنے ماں باپ، اپنے دادا پردادا اور دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے۔ دوسرا فائدہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ پہلا فائدہ تمہارے لیے کہ تم نے اس سے عبرت حاصل کی، نصیحت حاصل کی، اپنی موت کو یاد کیا، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر پیدا کی، آنکھوں سے آنسو بہائے، دل نرم ہو گئے ان قبروں کو دیکھ کر کے۔ اور دوسرا فائدہ ان قبرستان میں مدفون لوگوں کے لیے ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرو گے جو آپ کی دعاؤں کے اس وقت محتاج ہے، اس وقت ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس وقت ان کو کوئی اور طریقے سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ کی دعائیں ان کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہاں جانے والوں کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب وہاں پر جاؤ تو وہاں والوں کے لیے دعا کرو۔ قربان جائیے آقا علیہ السلام پر کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ سکھلا دیا، قبرستان میں کیوں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی آج کا یہ مسلمان اتنا بڑا نمک حرام، آقا کا دشمن، آقا علیہ السلام کا غدار کہ جو کچھ آقا نے سکھایا اس کو پسند نہیں۔ آقا نے کہا قبرستان میں جاؤ، وہاں پر مدفون لوگوں کے لیے دعا کرو، یہ کہتا نہیں میں ان سے مانگوں گا، وہ کہتا آپ علیہ السلام نے کہا ان کو سلام کرو، کہتا ہے سلام کروں گا پھر ان کو پکاروں گا، ان سے گڑ گڑاؤں گا۔ آج کا یہ ناہنجارہ، یہ بدبخت انسان اپنے نبی سے کتنا بے وفائی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں سکھلا دیا۔ شہداء بھی مدینہ میں موجود تھے، صحابہ کا دور تھا جہاں پر آقا علیہ السلام نے سکھلایا، صحابہ نے کیا، پھر صحابہ کے بعد میں بھی یہی رسم باقی رہی، یہی طریقہ رہا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لوگوں کا عمل رہا۔ لوگ بڑے سے بڑے شخص کی قبر کی زیارت کرتے تھے جو قبرستانوں میں ہوا کرتے تھے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کیا لینے جاتے تھے؟
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگنے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شہدائے احد کے قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے، اس کے بعد والوں میں تابعی تبع تابعین نے بھی زیارت کی ہے۔ دیگر صحابہ کی تقریباً 750 صحابہ کی قبریں موجود تھی مدینہ میں، مگر کبھی کسی تابعی کا کوئی ایک عمل بھی نہیں ملتا کہ وہ جا کر کے کسی بھی صحابی رسول سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی دوسرے شہید صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں پر جا کر کے ان سے کچھ مانگا ہو، بلکہ ان کے لیے دعائیں کیا، ان کے عظمت کے لیے دعائیں کیا، ان کے بلندی درجات کے لیے دعائیں کیا، ان کے نیکیوں میں زیادتی کے لیے دعائیں کیا، لیکن ان سے کچھ مانگا نہیں۔ اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہی ہمارے لیے اصل ہے، یہی اسی طریقے میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی طریقے میں ہمارے لیے فائدہ ہے، جس طریقے پہ صحابہ چلے، جس طریقے پر تابعین چلے، تبع تابعین چلے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان کے بہکاوے میں نہ آؤ جو حدیث کا ایک ٹکڑا سنا کر کے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ سے پیسے وصول کرنے کے لیے آپ کو طرح طرح سے رغبت دلاتے ہیں کہ یہاں پر مٹھائیاں چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، اس سے بزرگوں کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ ہرگز نہیں، بزرگوں کی محبت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آپ ان کے درجات بلندی کے لیے ان کی دعا کرو، ان کے عظمت میں بڑھوتری کے لیے دعا کرو، ان کے نیکیوں میں زیادتی کے لیے دعا کرو۔ اے بزرگوں کی محبت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل مٹھائی کسی پیر فقیر کو کھلانا نہیں ہو تو اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس لیے آپ علیہ السلام کی تعلیم کو جو سکھایا ہے، مسلک سے اوپر اٹھ کر کے سیکھو اور اس پر عمل کرو، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ اسی طریقے میں آپ علیہ السلام کے ہم شفاعت کے مستحق بنیں گے۔ اگر ہم آپ علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑیں گے تو نجات نہیں پا سکتے، اور آپ علیہ السلام ہمیں دھتکار دیں گے، ہمیں بھگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ